جیسے شیخ اگر کوئی سود کھاتا ہے اور اس کے بعد پھر امامتی کبھی کبھی کراتا ہے تو کیا اس کے پیچھے نماز مقتدی کا ہوگا کہ نہیں؟ آپ یہ بات یاد رکھیں میرے بھائی کہ ہر اس انسان کے پیچھے آپ کی نماز صحیح ہے جو مسلمان ہے. جب تک وہ مسلمان ہے تب تک اس کے پیچھے آپ کی نماز صحیح ہے، وہ کتنا بھی گنہگار ہو. جہاں تک نماز صحیح ہونے کی بات ہے تو آپ کی نماز بھی صحیح ہے، اس کی نماز بھی صحیح ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ایسے آدمی کو اپنا امام بنانا چاہیے جو حلال کھاتا ہو، جو متبع کتاب و سنت ہو، جو نیک ہو، صالح ہو، عالم دین ہو. یہ تمام چیزیں ہمیں دیکھ کر کے امام بنانا یہی افضل ہے. لیکن جہاں تک نماز ہونے کی بات ہے، نماز صحیح ہونے کی بات، تو اس امام کی نماز بھی صحیح ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی بھی نماز صحیح ہے. کیونکہ جب تک انسان مسلمان ہے، دائرے اسلام کے اندر ہے، تب تک اس کی نماز صحیح ہے. تو اب آپ یہ بتائیے کہ کیا سود کھانے والا دائرے اسلام سے باہر ہو جاتا ہے؟ کیا وہ کافر ہو جاتا ہے؟ نہیں. اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ خارج عن الملہ نہیں ہے، دین سے خارج نہیں ہوتا. یہ خوارج کا عقیدہ ہے کہ جس نے گناہ کبیرہ کیا اسلام سے خارج ہو گیا. یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ نہیں ہے. اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہی ہے کہ کوئی آدمی کتنا بھی بڑا گناہ کر رہا ہے وہ دائرے اسلام سے اس گناہ کبیرہ کی وجہ سے خارج نہیں ہوتا ہے. لہذا نماز صحیح ہے. البتہ جو مسجد کے ذمہ داران ہیں یا جو امام مقرر کرنے کی ذمہ داری جن کی ہے، ان کو چاہیے کہ اچھے آدمی کو امام چنیں، نیک صالح متقی پرہیزگار آدمی کو امام بنائیں. لیکن نماز صحیح ہونے کی جہاں تک بات ہے تو نماز صحیح ہے. کیونکہ جیسے آپ کسی کی نماز کو باطل کہنا یہ بہت بڑی بات ہے کہ فلاں کی نماز ہی صحیح نہیں ہے، اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ رہے ہو کہ وہ مسلمان نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. لہٰذا نماز صحیح ہے لیکن آپ اچھے آدمی کو، نیک صالح آدمی کو امام بنائے اپنا. جیسے اگر کوئی حرام کھاتا ہے، جیسے اللہ رسول کا حدیث ہے، اگر کوئی حرام کھاتا ہے پھر مجھ سے دعا کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ پھر اس طرح سے وہ حرام کھاتا ہے تو اس کو دعا میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ بھائی اس کی جیسے کہ دعا، حدیث کا اس کی جی جیسے اس حدیث کا کی الفاظ ہے میں سمجھ گیا فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ. جی فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ. اب اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. دیکھیے قبولیت الگ چیز ہے، صحت الگ چیز ہے. جی دونوں میں فرق سمجھیے. اصل میں یہ اردو جی ترجمے نے اردو جو ترجمہ ہے اس نے دین کا بہت دیا پاچا کیا ہے. بہت سارے علماء نے جو اردو ترجمے سے دین سیکھتے ہیں اسی جی طرح کے بلنڈر کرتے ہیں. صحت الگ چیز ہے، قبولیت الگ چیز ہے. قبولیت اللہ رب العالمین کے پاس ہے. صحت کا حکم ہم عبادت کے جو کی علامتیں ہیں، جو جن کو ہم احکام وضعیہ کہتے ہیں، ان کو دیکھ کر کے عبادت پر صحت اور بطلان کا حکم لگائیں گے. تو عبادت کا صحیح ہونا یہ الگ بات ہے، اس کا قبول ہونا اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ الگ بات ہے. قبولیت کا علم کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے. صحت پر جی ہم حکم لگا سکتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں اس کی نماز صحیح ہے، وہ مقبول ہوئی نہیں ہوئی ہمیں اس کا علم نہیں ہے. جیسے آپ جو نماز پڑھتے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ آپ کی نماز قبول ہوئی؟ مجھے نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا. ہم یہ پروگرام جی کر رہے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے. ہم دعا بھی یہی کرتے ہیں. لیکن کیا ہمیں گارنٹی ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہوا؟ ٹھیک ہے، ہمیں اللہ سے امید ہے، ہمیں توقع ہے، دعا بھی کرتے ہیں اور پختہ امید ہے، قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. لیکن کیا گارنٹی ہے کہ مقبول ہے؟ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. تو قبولیت الگ مسئلہ ہے، صحت الگ مسئلہ ہے. تو ہم نے جی اس کی نماز پر صحت کا حکم لگایا ہے، قبولیت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے.